blessing. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 8ویں سپارے کی آیت مبارکہ 42 سورہ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم انہیں ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ میں نہیں مبتلا کرتے، یا انہیں ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکا، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اور ان کے دلوں میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی سینوں میں کوئی کینہ تھا تو وہ ہم نے نکال دیا ہے۔ اب ان کے نیچے وہ ایسے جنتوں کے ایسے محلات میں ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں سیدھے راہ کی طرف آنے کی توفیق عطا کی، ورنہ ہم خود ہدایت نہ پاتے اگر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور اللہ کے رسول، ہمارے رب کے رسول سچ ہمارے پاس لائے تھے، پھر ان کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنت کے باغوں کے وارث ہو، اور یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم نے اعمال دنیا میں کیے تھے۔ تو اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو وہ اہل جہنم کو پکاریں گے جنت سے اور کہیں گے اے اہل جہنم، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ انعام دوں گا، عزت دوں گا، اعلیٰ مقام دوں گا، ہر طرح کے غم سے آزاد کروں گا، ایسے جنت کے باغات ہیں جہاں پر تم رہو گے، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے وہ عطا کروں گا، اور وہاں پر ہر کوئی جنتی سکون میں ہوگا، ہر غم سے آزاد ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف ہوگی، میٹھا میٹھا سایہ ہوگا، اور وہاں پر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت ان کے جسم میں ایسا نظام کر دے گا، جب کھانے کے بعد وہ کھانا ہضم کرنے کی بات آئے گی تو جسم سے خوشبودار معطر پسینہ نکلے گا اور خوشبودار ڈکار ماریں گے تو سارے کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سارا پورا ہو گیا۔ اب اے جہنمیو، تم خدا کی نافرمانی کرتے رہے تو کیا اللہ نے جو تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، ہم بھی مارے گے، اللہ کی طرف سے عذاب میں ہیں، ہمیں اللہ نے جو عذاب کہا تھا اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی کہ اللہ کی ظالموں پر لعنت ہو، پھٹکار ہو کہ انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا، اور اس میں کجی چاہتے تھے وہ لوگ اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے اب ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ان کا پر اللہ کا عذاب ہو۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں، ہمیں تھوڑا سا پانی تو دے دو، اور جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں بھی دے دو، تاکہ ہم بھی اپنی پیاس بجھا سکیں، اپنی بھوک بجھا سکیں اور اپنے آپ کو سکون پہنچا سکیں۔ تو اہل جنت جواب دیں گے بے شک اللہ نے ان چیزوں کو کافروں پر اور اپنے دشمنوں پر حرام کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو
کھیل تماشا سمجھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مال بن جائے، عزت بن جائے، دولت بن جائے، جائیداد بن جائے، شان بن جائے، آرام مل جائے، سکون مل جائے، بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو بلا دیا، آخرت کو کھیل تماشا سمجھا، حالانکہ آخرت سب کچھ ہے اور دنیا کھیل تماشا ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے گا آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے تم سے اے جہنمیوں اپنا تعلق توڑ دیا ہے، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو چھوڑ دیا تھا، تم قیامت کے دن کو بھولے ہوئے تھے اور تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، جو انبیاء نے معجزات دکھائے، جو ہم نے اپنی نشانیاں اتاری تاکہ تم سمجھ سکو، ہر شے میں غور و فکر کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہو اور اس کی بندگی بجا لاؤ۔ تم نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، اس لیے آج بھی ہماری رحمت نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں جلتے رہو گے، اور جب تمہارے جہنم کے اندر تمہارے جسم کی سکن اور کھال جل جائے گی تو اسی طرح کی نئی کھال دے کر پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور ایک لمحے کے لیے بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مولا ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی نافرمانی سے اور قیامت کے دن کی اس پکڑ سے جو سخت ترین ہے اپنی حفاظت عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کے 8ویں سپارے کی آیت مبارکہ نمبر 54 میں کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمینیں اور آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے، یہ 6 دن دنیا کے حساب سے ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں بھی کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی منشا تھی کہ بندوں کے لیے ایک سبق بن جائے کہ جو بھی کام کیا جائے سلو آہستہ آہستہ، آرام سکون سے، اعتدال سے اور لگاتار کیا جائے، تاکہ بندوں میں بھی اللہ رب العزت کی اس ادا سے ہدایت اور رہنمائی کی ایک سبیل بن جائے، ایک رستہ بن جائے۔ پھر اللہ نے اپنے عرش پر استوا فرمایا، جلوہ فرمایا۔ وہ جلوہ کیسے؟ ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح ہم بیٹھے اس طرح اللہ بیٹھا، جس طرح ہم کھڑے ہوئے اس طرح اللہ کھڑا ہوا، اللہ کے ہاتھ ہیں جس طرح ہمارے ہیں، نہیں، ایسے کلمات کہنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ آنکھ سے پاک ہے لیکن دیکھتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے لیکن اللہ ہے، اللہ کان سے پاک ہے لیکن اللہ سنتا ہے۔ اللہ کے سننے کی طاقت کو جب ہم کہتے ہیں اللہ کے کان، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، تو اس سے مراد یہ ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ خدا نے بنائے ہیں۔ اللہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، وہ نور ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پکڑنے کی طاقت کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، اس کے دیکھنے کی طاقت کو ہم آنکھ سے استعارہ استعمال کرتے ہیں، اس کے سننے کی طاقت کو ہم کان کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری طرح بیٹھنے سے پاک ہے۔ اس نے اب وہ رونق فرمائی، استوا فرمایا عرش پر، وہ کیسے ہے یہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو رات اور دن کو لاتا ہے اور ایک دوسرے میں ڈالتا ہے، ڈھانپتا ہے، ڈھانکتا ہے کہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آ جاتا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ اللہ ہے جس سورج، چاند، ستارے سارے اسی کے احکامات کے پابند ہیں۔ دیکھیں کبھی دن کو، کبھی رات کو سورج نہیں نکلتا، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، نہ تو سورج مغرب سے نکلتا ہے، نہ شمال سے نکلتا ہے، نہ جنوب سے نکلتا ہے۔ چاند کی بھی اپنی ایک مقدار ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ پہلے دن چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹا سا ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ چاند بھی، سورج بھی، سارے ستارے بھی اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں، کوئی اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، اس کے حکم کی عدولی اور نافرمانی کوئی نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے یہ تخلیق ساری کی ساری جو تخلیق ہے یہ
اللہ کی ہے اور سارا حکم بھی اللہ کا ہے. بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. بندہ تو کہ میں بہت بڑا ہوں، اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں اس کی سانس کو روک لے، اس کی جان نکال لے، اس کے جسم سے روح نکال لے، تو وہ تو بے جان ہو کر زمین پر گرا پڑا ہوگا، جسم میں کوئی جان نہ ہوگی. تو اللہ رب العزت بڑا حکمتوں والا ہے، اور اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا اور رب ہے، بڑا برکتوں والا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے رب کو پکارو گر گراتے ہوئے، روتے ہوئے اور آہستہ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے باغیوں کو، نافرمانوں کو، ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے اپنے رب کو پکارو، رو رو کر پکارو، رات کو پکارو، دن کو پکارو، اونچی آواز میں رو، آہستہ آواز میں رو، اللہ کے سامنے آنسو گرو، اسے راضی کرو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ تمہیں اپنے کرم سے مالا مال کر دے گا، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، اس کے خزانہ قدرت میں کسی شے کی کمی نہیں ہے. ہمیں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلائیں، اس کے سامنے آنسو گرائیں. وہ اپنے بندوں کے بڑا قریب ہوتا ہے. جو بندہ اس کے سامنے آنسو گراتا ہے وہ اس کے آنسو کی لاج رکھتا ہے اور اسے اپنے کرم سے مالا مال فرماتا ہے. اگلے مقام پر آیت مبارکہ نمبر 56 ہے، 56 نمبر آیت مبارکہ 56 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتا ہے زمین میں اس کے سنور جانے کے بعد، صحیح ہو جانے کے بعد، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فتنہ نہ پھیلاؤ. فتنہ اللہ کے نزدیک اور فساد بہت برا ہے. اچھی بات کرو، دل سے کرو، ایمان سے کرو، محبت سے کرو، پیار سے کرو، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. کل قیامت کے دن ہمیں اپنے معاملات کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا اللہ کو جب پکارو تو ڈر ڈر کر پکارو اور امید کرتے ہوئے پکارو. ڈرو اس لیے کہ اس کی بارگاہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اس کا عذاب نہ آ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اور امید یہ رکھو کہ وہ اپنے بندوں کی امیدوں کی لاج رکھنے والا ہے. جب بندے کو ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تو خدا کبھی نہیں چھوڑتا. وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے تو ان کے گناہوں پر بھی اللہ پردے ڈالتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور رحمت تو رسول اللہ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے، یعنی نبی کی ذات ان کے قریب ہوتی ہے. جب نبی کے امتی احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں تو فرشتے بھی ایوری تھرسڈے کو اور ایوری منڈے کو، ہر جمعرات اور سوموار کو امتیوں کے اعمال نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر اچھے ہوں تو نبی سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اگر برے ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت نبی کی صورت میں بھی، اللہ کے کرم کی صورت میں بھی احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہے. اور وہ اللہ تو وہ ہے کہ وہ اپنی رحمت سے پہلے بندوں کے لیے خوشخبری کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے. ہوائیں محبت کی ہوائیں بھی ہیں، جو توجہ کرتے ہیں ان کو مدینے سے خاص ہوائیں ملتی ہیں، خاص توجہات مصطفیٰ کی رحمت کی ملتی ہیں. اور پھر دوسری ہوائیں بھی اللہ بھیجتا ہے بارش کے لیے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بارش کو، بادلوں کو اٹھا کر، بھاری بادلوں کو اٹھا کر مردہ زمین پر برساتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے پھر اس مردہ زمین کو ہم دوبارہ نئی زندگی عطا کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے، اور زمین سے پھر پھل اگاتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے لیے یہ غذا بن جائے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اگلے رکوع میں 8ویں سپارے کے 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے
ان کی قوم کی طرف پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قوم کے لوگوں نے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں تمہیں اللہ کے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے بڑوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں، اے نوح تم گمراہ ہو گئے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں وہ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح کو قوم نے پاگل کہا، ان کی توہین کی۔ تقریب بعض روایات میں 950 سال اور بعض میں 1500 سال تک پیغمبر نوح اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم کے لوگ ایسے تھے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ اپنے نبی کی توہین کرتے، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالتے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں ستاتے، انہیں تکالیف دیتے، طرح طرح کے طریقے سے انہیں پریشانی میں مبتلا کرتے، اور نبیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے اور نبیوں کی مخالفت کرتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا ایک کشتی تیار کریں۔ جب کشتی تیار کرنے لگے تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ بھلا یہ پاگل لوگ ہیں، یہاں پر تو پانی کا نشان نہیں ہے، یہ نوح کیا کر رہے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے چند لوگ جو ایمان لائے تھے انہیں کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر طوفان نوح کی موجیں جب آنے لگی، اللہ نے زمین کو حکم دیا آسمان سے بھی پانی برسایا، تو سارے لوگ پانی میں ڈوب کر نہ ماننے والے غرق ہو گئے۔ تمام کفار و مشرکین ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پانی میں کشتی تیرتی رہی اور اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک خاص رہنمائی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ ایسے بچاتا ہے جس کا کسی کو وہم و گمان نہیں ہوتا، لیکن بے ایمانوں پر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر انہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر ہود کا ذکر کرتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی انہی میں سے ان کی قوم کے برادری کے ایک بندے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ان کی قوم کے کفار نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کہ ہود بے وقوف ہو چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے اے ہود تم جھوٹے ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں بے وقوفی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں۔ میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور قابل اعتماد ہوں، اور تم میری بات کو مانو ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضرموت کے درمیان کا علاقہ، یہ یمن کے ایک ریگستان ہے، وہاں پر آباد تھے۔ یہ پتھر کے بڑے بڑے گھڑ کر مکان تعمیر کرتے تھے، اور ان کے قد کاٹ بھی اتنے بلند تھے کہ جو ان کے درمیانے درجے کا آدمی ہوتا تھا وہ 100 فٹ 100 گز لمبا ہوتا، جو چھوٹے قد والا 50 گز کا لمبا ہوتا تھا۔ یہ 5 من کا ایک پتھر آسانی سے اٹھا لیتے تھے۔ بڑے بڑے جسم تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، اور اپنے پیغمبر کی مخالفت کرنے لگے، اللہ کے نبی سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، ان کی باتیں ماننے سے انکار کرنے لگے۔ تو
حضرت ہود علیہ السلام جب ان سے ناراض ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے کافی عرصے تک کے لیے بادل کو روک لیا. جب بادل رک گئے تو یہ لوگ، ان کی عادت تھی، پھر یہ مکہ میں جا کر دعا کرتے تھے، وہاں پر کعبہ میں تو بادل برستے تھے. ان کی قوم کے لوگ جب مکہ میں گئے دعا کرنے کے لیے تو وہ شراب و کباب اور ناچ ڈانس کی محفلوں میں مصروف ہو گئے، ان کو بھول گئے. کافی عرصے کے بعد ان کو یاد آیا تو انہوں نے جا کر دعا جب کی تو اللہ نے ان کو 3 قسم کے بادل دکھائے، سرخ، ایک سیاہ اور ایک آسمان سے سفید بادل ظاہر ہوا. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جو سیاہ بادل ہے اس میں بارش ہوگی، تو انہوں نے اللہ سے سیاہ بادل مانگا. تو پھر یہ سیاہ بادل جب برسے تو یہ اللہ کی عذاب تھی، اس میں چیخ تھا، اس میں چنگاڑ تھی، اور اس میں اللہ کا غضب تھا، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا تو ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. وہ لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے مکانوں میں جاتے تھے اور اللہ کا عذاب انہیں مکانوں سے بھی نکال لیتا تھا اور باہر لا کر انہیں پھینکتا تھا، پٹکتا تھا، اور اس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. آج بھی ان علاقوں میں حضر موت میں جب جائیں تو یمن کی طرف ان علاقوں میں ان کے کھنڈرات، بچے کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم میں سے چند لوگ جو ایمان لائے تھے انہیں محفوظ کر دیا، باقی سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. ایک ایسی ہوا ان پر چلی تھی جس کی شدت یہ تھی کہ ان کے اونٹوں کو بھی، آدمیوں کو بھی اڑا اڑا کر پھینکتی تھی، اور وہ سارے جو بڑے طاقتور تھے سارے ہوا میں اڑتے ہوئے مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور حضرت ہود علیہ السلام پھر آ کر مکہ مکرمہ میں جو زندگی کے باقی دن تھے وہ انہوں نے پورے کیے. اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. تقریباً 100 سال بعد حضرت ہود کے بعد یہ تشریف لائے، 100 سال بعد یہ تبوک کی طرف اور ادھر جاتے ہوئے یہ حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر بھی کہتے ہیں، اس سرزمین میں یہ حضرت صالح علیہ السلام آباد تھے، ان کی قوم آباد تھی. اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت ہود کی قوم کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اور اس دوسری قوم کو سمود بھی کہتے ہیں. ان سمود کی طرف اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس نے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف واضح روشن دلیلیں بھی آ چکی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تو ایک پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. وہ ایک دن وہ سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن وہ لوگ پانی پیتے تھے، اور اس کے بدلے میں یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے قبیلے کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن وہ دودھ دیتی تھی، سارے قبیلے کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اور ان لوگوں نے بھی پتھر تراش کر پہاڑوں میں محل بنا رکھے تھے، ابھی تک ان کے کھنڈرات بھی وہاں پر موجود ہیں. تبوک کی طرف جائیں تو وہ کھنڈرات نظر بھی آتے ہیں. تو ان لوگوں نے پھر اللہ کی اونٹنی تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اس پر کوئی ظلم نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا. اگر تم نے کچھ بھی کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے. آخر ایک دن ان ظالموں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اللہ کے حکم کی سرکشی کی. اللہ نے فرمایا کہ اے ہود، انہوں نے اب حد تجاوز کر دی ہے، اب ان پر ہم عذاب بھیجیں گے. اور وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو ستا رہے تھے اور کہنے لگے اگر تم سچے ہو اور رسول ہو تو لے آؤ وہ عذاب اللہ کی طرف سے جس کا تم ہمیں ڈراوا دکھاتے تھے، جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا تمہاری سرکشی کی وجہ سے، اور اس عذاب کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ سب سے پہلے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر
تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، پھر سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، اور ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ پہلے دن ان کے چہرے یہ سیاہ ہو گئے، سب سے پہلے ان کے چہرے زرد ہو گئے، پھر سرخ ہو گئے، پھر سیاہ ہو گئے، پھر ان پر سخت زلزلہ آیا اور زمین میں وہ دھنس گئے، چیخ و چنگار کی آواز آئی، زلزلہ آیا اور وہ کے سارے زمین میں دھنس گئے۔ بڑے بڑے طاقتور وہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، اور حضرت صالح نے ان سے منہ پھیرا اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد کہا، اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا تھا، لیکن کیا کروں، تم اپنے خیر خواہ اور نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس زمانے میں بھی ان کے کھنڈرات ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں کہ لوگوں، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، اب پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بریک کا وقت قریب ہے، آپ اس وقت تک انتظار کیجئے۔ بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 157، 157 اور 158 میں 158 میں اللہ رب العزت خاص مقام کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو غلامی کریں گے اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے، اور جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا۔ امی جیسے ماں کو کہتے ہیں۔ ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں بچے کی اصل ہوتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے ماں کو کہتے ہیں۔ کا معنی ہے اصل، روٹ۔ اور سورہ فاتحہ کو بھی القرآن کہتے ہیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی اصل اور قرآن کی ماں، قرآن کا آغاز ہے۔ یعنی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کا نام بھی القرا ہے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے جس زمین پر، کہ بستیوں کی ماں، کہ روئے زمین پر ساری پر پانی ہی پانی تھا۔ جب اللہ نے زمین پانی میں تیر رہی تھی، جب سب سے پہلا خشکی کا پارٹ ظاہر کیا تو وہ خانہ کعبہ کی سرزمین کو ظاہر کیا، تو اس لیے خانہ کعبہ کی زمین کو القرا کہا گیا۔ لوح محفوظ میں ساری کائنات کے علم ہیں، اس لیے لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا ہے۔ تو ماں کو امی اس لیے کہا گیا، کے بیٹے کی اصل ہے۔ تو نبی کو امی کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی اصل ہیں، ساری کائنات کا آغاز ہیں، ساری کائنات میں سب سے پہلے ہیں۔ جیسے کہ حدیث جابر میں ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں، کہ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبیک من نورہ قبل کل شیء۔ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔
تو کائنات میں سب سے پہلی تخلیق نبی کی ذات ہے، اور یہ اس وقت تھے نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، کچھ نہ تھا، یا خدا تھا۔ اور خدا نے سب سے پہلے اپنی تخلیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے سب کے پیارے نبی کو پیدا کیا۔ اس لیے چونکہ نبی پاک ساری کائنات کی اصل ہیں، یہ بھی نبی امی ہیں، ماں بیٹے کی اصل ہے، اس لیے کہلائی۔ سورہ فاتحہ قرآن کا آغاز ہے، اس لیے القرآن کہلائی۔ کعبہ وہ کائنات پوری کا سب سے پہلا خشکی کا ٹکڑا ہے، اس لیے القرآن کہلایا۔ لوح محفوظ میں ساری کائنات کے علوم ہیں، اس لیے اس کو الکتاب کہا گیا۔ اور نبی پاک ساری کائنات کے علوم بھی ان میں، ساری کائنات کا آغاز بھی ان میں، ساری کائنات کی ابتدا بھی ان سے، اس لیے نبی امی کہا گیا۔ اور دوسرا امی کا معنی ہے جو کسی کے سامنے نہ پڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دنیا میں کسی انسان کے سامنے پڑھایا ہی نہیں ہے، اللہ نے سارے علوم عطا کر کے، سارا علم دے کر، خود پڑھا کر نبی کو بھیجا ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہو گیا۔ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اب آپ کی یہ شان ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اب میرے نبی جو کچھ تم نہیں جانتے ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اس نبی کے رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی اور امی ہے، ان کا لکھا ہوا اپنے پاس تورات و انجیل میں بھی پاتے ہیں، اور یہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور یہ نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ پاکیزہ چیزوں کو نبی ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ نام سپارے میں، نام رکوع میں، نام سپارے کے نام رکوع کی آیت مبارکہ نمبر 157 ہے، 157 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک چیزیں خود حلال نہیں ہوتی بلکہ نبی حلال کرتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے کہ نبی حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پلیت اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو نبی حرام کرتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو لوگوں کے کندھوں پر غلامی کا ناروا بوجھ ہے اور ان کے گلے کی جو قید ہیں، زنجیریں ہیں، یہ نبی اتارتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی پر ایمان لائے وہ اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر اللہ نے کہا پاک چیز حلال نہیں ہوتی اور گندی چیز حرام نہیں ہوتی جب تک نبی اس کو حلال نہ کرے اور نبی حرام نہ کرے۔ بھلا اس میں ایک اور سبق بھی اللہ نے دے دیا، لوگوں پاک چیز ہو یا ناپاک ہو، یہ حلال اور حرام تمہاری منشا سے نہیں ہوگی، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگی۔ میرے نبی کے لبوں کی طرف دیکھا کرو، نبی کے لب ہل جائیں جس کو حلال کر دیں وہ حلال ہے، اور نبی کے لب جس کو حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے۔ اس میں بڑا لیسن ہے کہ اللہ رب العزت نبی کی رضا پر حلال اور حرام کرتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ ہمارے کندھوں سے غلامی کی زنجیریں اتارتا ہے۔ اتارتا تو اللہ ہے، حرام تو اللہ کرتا ہے، حلال تو اللہ کرتا ہے، لیکن اپنے نبی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور اللہ پھر حکم دے رہا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور نبی پر ایمان لائے، نبی کی تعظیم کی، نبی کی مدد کی، اور نبی کی ساتھ جو نور آیا قرآن کی صورت میں ان کے ساتھ اترا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اے نبی لوگوں کو بتا دو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے سب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور ان کا بادشاہ ہے، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، صرف وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ پس ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں جو خدا سے پڑھ کر آئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔
اس مقام پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ بار بار اللہ ہمیں اپنے نبی کی طرف بھیج رہا ہے، کہ نبی کے پاس جو ان کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ نبی کے پاس جو، نبی کے رستے پہ چلو، نبی کے لبوں کی طرف دیکھو، جسے وہ حکم دیں وہ حکم مانو، جس حکم میں وہ نہیں عطا کریں روکیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کی تمام صحابہ کرام جو بھی چاہیے ہوتا تھا وہ نبی کے در پر جاتے، وہ اس لیے جاتے تھے کہ انہیں پتا تھا قرآن ملا نبی سے، نماز ملی نبی سے، خدا ملا نبی سے۔ جب نبی کی بارگاہ سے ہر شے ملتی ہے تو ہمیں ان کے دروازے پر جانا پڑے گا، انہی کی بارگاہ میں جا کر مانگنا پڑے گا۔ اللہ کا در نبی کا در ہے، نبی کے در سے اللہ کا پیغام ملتا ہے، اللہ کے احکامات ملتے ہیں، اللہ کے پیغامات، اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، اس کے نواہی ہمیں لینے ہوں تو نبی کے در پر جانا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی۔ حلال کا کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مصیبت ہے جس سے جان چھڑانی ہے، یہ کتنی حدیث مبارکہ ہیں بخاری مسلم میں کہ صحابہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، حضور کے در پر چلے گئے، آقا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، حضور نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ رکھی تو آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ جنگ بدر میں بھی ایک صحابی کی، جنگ احد میں بھی ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کا دستہ دیا، ڈنڈا دیا تو وہ صحابی ڈنڈے سے لڑنے لگے، وہ تلوار کی طرح چلتا تھا، اور تلوار جس میدان میں تلوار ٹوٹ گئی تھی وہ ڈنڈا نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اسی طرح کے کئی واقعات ہیں حضور کی بارگاہ کے، صحابہ کرام کو اندھیرے میں جانا ہوتا، حضور کھجور کا تنا دیتے بغیر آگ لگائے تو وہ تنا ان کو گھر تک اندھیرے میں روشنی دیتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلاس میں ہاتھ رکھتے تو پانی کے چشمے آپ کے ہاتھوں سے جاری ہو جاتے۔ غزوہ تبوک میں بھی ایسا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات کثیرہ عطا کیے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ خود ایک معجزہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا کلام کرنا، یہ سارے کے سارے معجزات ہی ہیں کہ حضور کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کے لقمے بھی تسبیحات سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ ہم لب مصطفیٰ کو مس کریں گے، ٹچ کریں گے۔ اب خواتین و حضرات ہم پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، ہم تیسرے کلمے کا ورد یہ ہر روز کرتے ہیں، جس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں صلاۃ تسبیح بھی جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں یہاں تک پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ پورا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو صلاۃ تسبیح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خاص نماز جامع ترمذی میں بھی اور دیگر حدیث میں بھی آتا ہے، اپنے چچا جان حضرت عباس کو سکھائی تھی۔ تو یہ گویا یہ تیسرے کلمے کا ورد بڑا خاص ورد ہے، غموں کو دور کرنے کے لیے، دلی سکون کے لیے، اپنے معاملات میں کامیابیوں کے لیے، امتحانات میں کامیابیوں کے لیے، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ اس میں اللہ رب العزت کے اسماء پاک آئے ہیں، اللہ کا اسم ذات آیا، اللہ کا اسم ثنا تعریف آیا، اللہ کی حمد آئی، اور جو اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کرتا ہے، اللہ اسے اپنے فضل سے پاک کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا جو نام پڑھا جائے اس نام کا عکس پڑھنے والے قاری پر ہوتا ہے۔ الحمد پڑھیں تو اللہ آپ کو قابل عزت و تعریف بنا دے گا، الحمدللہ پڑھیں تو، سبحان اللہ پڑھیں اللہ آپ کو کمزوریوں سے پاک کر دے گا۔
اللہ اکبر پڑھیں، اللہ آپ کو عزت اور بزرگی عطا کر دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو غموں کے اندھیرے سے نکال دے گا۔ اس میں کتنی برکتیں ہیں اس وظیفے میں، تو کثرت سے گھر میں بیٹھ کر یہ تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھیں، نوٹ کریں، اور پھر جب یہ ٹائم مکمل ہو تو آپ ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں رمضان کے اینڈ پر کہ اتنے لاکھ بار آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھا ہے، مالک کی تسبیح بیان کی ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے، رب کا پاک کلام پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اسما، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک اسم پاک مالک ہے۔ ملک کا معنی ہے وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقا میں، غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہ ہو۔ ملک وہ ہے جو خود تو ہر شے سے مستغنی ہو، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کے سوا ہر شے اس کی محتاج ہو۔ کائنات میں اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا، ما سوا اللہ، ہر شے اللہ کی محتاج ہے۔ چاہے کوئی مانے تب بھی محتاج ہے، نہ مانے تب بھی محتاج ہے۔ سانس لینے میں ہم آکسیجن کے محتاج ہیں، فریش ایئر کے محتاج ہیں، یہ فریش ایئر اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، ہضم کرنے میں، رفع حاجت میں، قضاء حاجت میں، ہر شے میں اللہ کی محتاج ہے۔ تو اللہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، حقیقی مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ اور اس کے نام یہ ہیں، ملک بھی ہے، یا مالک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ملیک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے ہم معنی اور ہم صفات ہیں۔ ان تینوں اسماء میں یہ اللہ رب العزت کی بادشاہت جھلکتی ہے۔ اور امام علی رضا فرماتے ہیں کہ یہ اسماء بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں بندے کو مقبول بنا دیتے ہیں، اور ان میں سے کسی اسم کو کوئی 8000 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے تو امام علی رضا فرماتے ہیں اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی بے روزگار پڑھے تو اسے روزگار ملے گا، کوئی امتحان کے لیے پڑھے تو اسے کامیابی ملے گی، اور اس کے ساتھ اگر الملک القدوس بھی ساتھ ملا دیں تو اور برکتیں دوبالا ہو جائیں گی اور اس بندے پر کرم ہو جائے گا۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ساری کائنات کا نظام چلانے والے، اے اللہ تیری حکمتیں بہت بلند ہیں، تیری عظمتیں بہت بلند ہیں، تو رب ہے، تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات تیری ماتحت ہے، تو کسی کا ماتحت نہیں۔ اے اللہ ہمیں غم دنیا سے محفوظ فرما، ہمیں دنیا کی وباؤں سے، مصائب سے، آلام سے، مشکلات سے، تکالیف سے، بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما۔ اللہ ساری کائنات پر فضل فرما۔ یہ انسانیت یہ کرونا وائرس کی دہشت سے کانپ رہی ہے، یہ
مسلمانان عالم ڈرے ہوئے ہیں، ہماری کمیونٹی اپنے گھروں میں قید ہے۔ اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے، ہمیں آزادی عطا فرما۔ میرے ساتھ ریڈیو میں دعا میں شامل ہونے والے سب کی حاجات پوری فرما، تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، گھروں میں امن اور سکون پیدا فرما۔ مولا ہر غم سے آزاد فرما، ہر خوشی سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اپنا فضل فرما۔ جتنے احباب یہ تیرا پاک کلام سنتے ہیں، خواتین و حضرات، اور دعا میں شامل ہوتے ہیں، اے سب کے دلوں کے ارادوں سے واقف ذات سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، گھروں کا ماحول پاک بنا، گھروں میں سکون چین پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو شرم عطا فرما، ہماری بچیوں کی عزتوں کی اور غیرت کی حفاظت فرما۔ مولا یہ عارضی زندگی ہے، ایک دن ہم اسے چھوڑ جائیں گے، ہمیں اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت موت دیدار مصطفیٰ عطا فرما، کلمہ شہادت نصیب فرما، اور اندھیری قبر میں جائیں تو روشنیاں عطا فرما۔ اے مالک ساری امت مسلمہ پر فضل فرما، کرم فرما۔ میرے مولا یہ رمضان ریڈیو کی انتظامیہ، یہ انتظام کرنے والے اور عوام تک قرآن کی آواز پہنچانے والے، اس کا انہیں اجر عطا فرما، اور قرآن سے سچی محبت، اولیاء سے محبت، صالحین سے محبت عطا فرما، نیکوں کی سنگت اور صحبت عطا فرما۔ اے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات،